بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکریٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نحم کی نئی اردو کی کتاب میں شامل سبق نمبر 8 کتبہ، جس کو غلام عباس نے لکھا ہے، آج اس کے چوتھے پیج کی ریڈنگ کریں گے۔ سبق کتبہ شریف حسین کی زندگی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ شریف حسین درجہ دوم کا کلرک ہے۔ وہ کس طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے اور کس انداز میں تگ و دو کرتا ہے، اس کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا کام کرنے کا جوش اور ترقی کا ولولہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ ترقی کا ولولہ یعنی جذبہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، بہت بلند تھا۔ شروع میں جب شریف حسین کو جاب ملی تھی، ملازم ہوا تھا، تو اس کے اندر کام کرنے کا جوش اور جذبہ بہت زیادہ تھا، مگر 2 سال کی سعی حاصل سے کیا مراد ہے؟ ایسی کوشش جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، کے بعد رفتہ رفتہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ آہستہ آہستہ اس کا یہ جذبہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا اور مزاج میں سکون آ چلا تھا۔ مگر سنگ مرمر کے ٹکڑے نے پھر اس کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی، مراد شور شرابہ پیدا کر دیا اس کے خیالوں میں۔ سنگ مرمر کے ٹکڑے نے اس کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی، ہنگامہ برپا کر دیا، شور و غل۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوش آئند خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دفتر جاتے، دفتر سے آتے، کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے نام کے بورڈ دیکھ کر، کیونکہ وہ خود بھی ایک سنگ مرمر کا کتبہ خرید چکا تھا ٹکڑا، اور اسی ٹکڑے نے اس کے اندر ہلچل پیدا کر دی تھی کہ کسی دن وہ بھی ترقی کر کے درجہ دوم کے کلرک سے سپرنٹینڈنٹ یا پھر ہیڈ کلرک بن جائے، تو ساجھے کے مکان سے اس کی جان چھوٹ جائے گی اور وہ اپنا ایک عالیشان گھر بنائے گا، جس گھر کے دروازے کے سامنے وہ اسی طرح کے بورڈ پر اپنا نام لکھوائے گا۔ یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا اور اسے تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلے کام یہی کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش کے پاس لے گیا۔ سنگ تراش جو پتھروں کو تراش کر پتھروں کے اوپر ڈیزائن بنا کر نام کندہ کرتے ہیں، جس نے بہت چابکدستی سے، بہت مہارت سے، خوبصورتی سے اس پر اس کا نام کندہ کر کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما بیلیں بنا دی۔ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر سنگ تراش نے شریف حسین کا نام لکھ کر اور سائڈ پر خوبصورت بیلیں یعنی پھول بنا دیے۔ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ شریف حسین کی خوشی کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر جب اس نے اپنا نام کھدا ہوا دیکھا، تراشا ہوا دیکھا، تو اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جعلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا۔ جعلی حروف میں، موٹے حروف میں، ہیڈنگ کے ساتھ اتنے خوبصورت انداز میں پہلی دفعہ اس نے دیکھا۔ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا،
جب وہ کتبہ لے کر سنگ مرمر کا ٹکڑا لے کر دکان سے باہر نکلا تو کئی مرتبہ اس کے دل نے چاہا کہ کتبہ پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ دیا تھا، اور اس پر ایک نظر اور ڈالے، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب جیسے اس کے ہاتھ پکڑ لیتا۔ یہ ایک معمولی ایک غریب آدمی کی ذہنی کیفیت اور اس کی کشمکش کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص ایسی چیز خریدتا ہے، اس کا کوئی بڑا خواب پورا ہونے لگتا ہے تو اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ شریف حسین کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب اس نے اپنا نام کندہ کیا ہوا دیکھا تو اس کے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اسے ایک نظر اور دیکھے، مگر پھر ہر بار ایک نامعلوم حجاب سے مراد ایک جھجک، ایک شرم اس کے ہاتھ پکڑ لیتی۔ شاید وہ راہ چلتوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کتبہ کو دیکھ کر اس کے ان خیالات کو نہ بھانپ جانے سے بعد اس کے ان خیالات سے آگاہ نہ ہو جائے، جان نہ لے، واقفیت نہ ہو جائے، جو پچھلے کئی دنوں سے دماغ پر مسلط تھے، جو اس کے دماغ پر حاوی تھے۔ یعنی وہ سنگ مرمر کا ٹکڑا اس وجہ سے بھی وہ راستے میں نہیں دکھنا چاہ رہا تھا کہ کہیں لوگوں کی نظر جو ہے اس پر نہ پڑے، ان کے اس خیالات کو نہ سمجھ جائے جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے دماغ پر مسلط تھے۔ گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظریں کتبہ کی دلکش تحریر پر گاڑے دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار جو ہے وہ اتار کر پھینک دیا اور نظریں کتبہ کی دلکش سے مراد بہت خوبصورت تحریر پر گاڑے جمائے ہوئے اپنی نظریں جو تھی اس کتبہ کی خوبصورت تحریر پر جمائے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بلائی منزل میں اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، جیب سے چابی نکالی، قفل کھولنے لگا۔ قفل کہتے ہیں تالے کو، تالا کھولنے لگا۔ پچھلے 2 برس میں آج پہلی مرتبہ اس پر یہ انکشاف ہوا، یعنی پچھلے 2 سالوں سے وہ اس کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، تو آج پہلی مرتبہ اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کے مکان کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے۔ اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑی لگائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک کرائے کا مکان ہے۔ ان کے لیے تو بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر لگایا جائے، پھاٹک مین گیٹ کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر بھی پڑے۔ شریف حسین کے خیالات جو اس کے دماغ کے اندر ہلچل مچا رہے ہیں، ان کی کیفیت کو مصنف نے، افسانہ نگار غلام عباس نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ قفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا، یعنی تالا کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبہ کو کہاں رکھوں۔ اس کے ایک حصہ مکان میں 2 کوٹھریاں، ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ تھا۔ کوٹھری میں صرف ایک ہی الماری تھی، مگر اس کے کواڑ نہیں تھے، کواڑ سے مراد دروازے نہیں تھے۔ بالآخر اس نے کتبہ کو اس بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا، یعنی اس کتبے کو جس پر اس نے اپنا نام کندہ کروایا تھا اسے بغیر دروازوں والی الماری میں ہی رکھ دیا۔ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو سب سے پہلی اس کی نظر اس کتبہ ہی پر پڑتی۔ شام کے بعد جب بھی وہ دفتر سے گھر واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبہ پر پڑتی۔ امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی
اور دفتر کی مشقت کی تکان کسی قدر کم ہو جاتی۔ دفتر کی مشقت سے مراد سخت محنت، یعنی وہ کتبہ اس کی امیدوں کا مرکز بن گیا تھا، اور وہ جب تھکا ہارا گھر واپس آتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر کتبہ پر پڑتی تو وہ کیا ہوتا، اس کی ساری تھکاوٹ جو تھی وہ ختم ہو جاتی اور وہ تازہ دم ہو جاتا۔ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا، رہنمائی سے مراد اس کی مدد، اور جویا سے مراد تلاش، یعنی دفتر میں جب بھی کوئی دوسرا شخص یا کوئی دوسرا ساتھی کسی معاملے میں اس سے رہنمائی لیتا، شریف حسین سے رہنمائی لیتا یا مدد کے لیے اسے پکارتا، تلاش کرتا، تو وہ اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ برتری کا احساس سے مراد اپنے اعلیٰ ہونے کے احساس، یعنی کہ میرے اندر اتنی قابلیت ہے، میرے اندر اتنی صلاحیت ہے، میں اس سے اعلیٰ ہوں کہ لوگ مجھ سے مشورہ مانگ رہے ہیں، مجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور میرا نام پکار کر مجھ سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ برتری کے اعلیٰ عہدے کی طرف جا رہا ہے، اس کی پروموشن جو ہے وہ نزدیک ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے رہنمائی لے رہے ہیں، اور اسی احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا، آرزوئیں اس کے سینے میں ہیجان پیدا کر دیتی۔ دفتر میں موجود دوسرے کولیگ، دوسرے ساتھیوں کی جب وہ ترقی کی خبر سنتا تو خواہشات اس کے سینے میں بھی ہلچل پیدا کر دیتی، یعنی اس کے دل میں بھی خواہشات پیدا ہو جاتی، آرزوئیں، کہ اب اس کی بھی ترقی کا جو نمبر ہے وہ قریب قریب ہے، اور وہ بہت جلد جو ایک نئے عہدے پر چلا جائے گا۔ افسر کی ایک ایک نگاہ لطف و کرم کا نشہ اسے 8 دن رہتا۔ جب بھی کوئی بڑا افسر اس کی طرف ایک مہربانی کی نظر سے، ایک اچھی نظر سے اسے دیکھتا، اسے پکارتا یا اسے کسی کام کے لیے کہتا، تو اس کا یہ جو نشہ تھا وہ 8 دن تک اس کے پاس رہتا، یعنی وہ اتنا خوش ہو جاتا جب بھی کوئی افسر اسے اچھی نظر سے دیکھتا، اسے کسی کام کے لیے بلاتا اور اسے کوئی ذمہ داری دیتا، تو وہ بہت خوش ہو جاتا، اور اس کی خوشی کا یہ جو ٹھکانہ تھا وہ پورا ایک ہفتہ رہتا تھا۔